السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین محترم، امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جس کے ساتھ آج کا خبر نامے کا بلاگ شروع کرتے ہیں۔ آج بدھ 23 ربیع الثانی 1442 ہجری، 9 دسمبر 2020، 26 مگھر 2077 بکرما۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگیں کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اپوزیشن کو بیرونی حمایت حاصل، استعفوں پر الیکشن، مذاکرات ہو سکتے ہیں، این آر او نہیں ملے گا، عمران۔ ممکن ہے وہ ملک جو پاکستان میں عدم استحکام چاہتے ہیں اپوزیشن کے پیچھے ہوں، ان سے زیادہ پر اعتماد جیت میری ہوگی۔ فوج کی حمایت حاصل، کسی مسئلے پر مزاحمت کا سامنا نہیں۔ سینٹ الیکشن کے بعد بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ آئی ایم ایف بجلی مہنگی کرنے کا کہتا ہے، ہم رکاوٹ ہیں۔ ایڈیٹروں، سینئر صحافیوں کے ساتھ گفتگو، کابینہ سے خطاب۔ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اپوزیشن ارکان 31 دسمبر تک استعفے قیادت کو جمع کرا دیں۔ لانگ مارچ کی تاریخ آج طے ہوگی، پی ڈی ایم۔ ہر شہری کا حق، اس قانون کے تحت جلسے جلوس روکنے کا حکم دے سکتے ہیں، ہائی کورٹ۔ معروف تاجر رہنما سراج قاسم تیلی حرکت قلب بند ہونے سے دبئی میں انتقال کر گئے۔ پنجاب کے ہر شہری کے لیے 7,20,000 سالانہ ہیلتھ انشورنس، عثمان بزدار۔ کابینہ نے 5 سیمنٹ پلانٹ آن لائن کالج ایڈمیشن سسٹم منظوری دے دی۔ کرسی پر نام کیوں نہیں لکھا، میاں افتخار کا شدید احتجاج۔ فضل الرحمان نے منا لیا۔ میاں صاحب کمرے میں بھی ماسک پہن رکھا ہے، زرداری فیشن میں لیا، نواز شریف کے جواب پر کہا۔ اپوزیشن استعفوں کے معاملہ پر تقسیم، یہ ہوتے کون ہیں حکومت کو گھر بھیجنے والے، شبلی فراز۔ کرونا ریکارڈ اموات 89، پروفیسر ڈاکٹر شاہد کا انتقال۔ خاتون ایڈیشنل سیشن جج متاثر، لاہور 55 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ آج انسداد بدعنوانی کا عالمی دن۔ پاکستان کرپشن خاتمہ کے لیے پرعزم، صدر چیئرمین نیب۔ کسانوں کی ہڑتال سے بھارت بند، دھرنے، جلاؤ گھراؤ، سڑکیں بلاک، ٹرینیں معطل۔ سی پیک ملکی ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے، اسد قیصر۔ مودی نے سیکولر بھارت کا چہرہ مسخ، لاک ڈاؤن سے زراعت تباہ کر دی، کسان سراپا احتجاج ہیں، شاہ محمود۔ حکومت نے مینار پاکستان میں پانی چھوڑ دیا، مریم نواز کا الزام۔ اماراتی سفارت خانہ کا دورہ، ویزوں کا معاملہ طے ہو گیا، طاہر اشرفی۔ میرٹ پر حمزہ شہباز کی ضمانت نہ مانگیں، پہاڑ سر کرنے والی بات۔ منسوب اکاؤنٹس کا جائزہ لیا تو مشکل ہو جائے گی، سپریم کورٹ۔ منی لانڈرنگ کیس، نصرت اشتہاری قرار،
شہباز شریف حمزہ عدالت میں پیش۔ شوقیہ سیاسی فنکاروں کو حکومت گرانے کا شوق ہے تو تحریک عدم اعتماد لے آئیں۔ زائد حکومتی شخصیات کا مذاکرات کے لیے پی ڈی ایم کی اعلیٰ قیادت سے رابطہ۔ دی ڈے، برطانیہ میں شہریوں کو انسداد، کرونا ویکسینیشن شروع۔ بار انتخابات میں کھانوں کی پابندی، قانون پر عمل درآمد کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کا فیصلہ۔ خواتین پرتشدد زیرو ٹالرنس کے خوشنما نعرے کے باوجود ویمن کمیشن پنجاب کی نئی چیئرپرسن کا تقرر نہ ہو سکا۔ انتظامیہ تجاوزات ہٹانے میں ناکام، مال جیل روڈ سمیت 353 پوائنٹس کا برا حال۔ الیکشن کمیشن میں افسروں کی کمی دور نہ کی جا سکی، درخواستیں بھی جمع ہو چکیں۔ انسداد رشوت کا عالمی دن، فرزندان بی جے پی کی بدعنوانیوں کی طویل فہرست۔ اعلیٰ بیوروکریسی میں تقرر و تبادلے، گریڈ 22 کے 3 افسر ریٹائر۔ جڑامالہ، سنگین مقدمات میں زیر تفتیش ملزم حوالات سے فرار، تھانے دار محرر نائب گرفتار۔ وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کابینہ کا حصہ نہ کارروائی میں شامل ہو سکتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ آخری تاریخ ایک ہی روز میں 2 لاکھ ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کا ریکارڈ قائم۔ ہر بار آزما کر کہتے ہیں جلسہ میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، مسلم لیگ نون۔ سری لنکن صدر کی کرونا متاثرہ مسلم میتوں کو جلانے پر نظر ثانی کی ہدایت۔ بینچ کی تشکیل چیف جسٹس پر نہیں چھوڑی جا سکتی، سرینا عیسیٰ۔ ادارے پر بات کرتے احتیاط کریں۔ پاکستان اقوام متحدہ کے گروپ آف فرینڈز میں شامل ہو گیا۔ سوار محمد حسین کا 49واں یوم شہادت کل منایا جائے گا، مختلف شہروں میں تقریبات ہوں گی۔ 40 لاکھ کے 8 ڈاکے، کانا میں دولہا دلہن کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، مزاحمت پر تشدد۔ گوجرانوالہ اور حافظ آباد کی خبریں۔ پیپلز پارٹی لاہور جلسہ میں بھرپور شرکت کرے گی، اعجاز ساماں۔ کھویا مقام حاصل کرنے کے لیے دنیاوی اور دینی تعلیم کا حصول ضروری ہے، امین الحسنات۔ عوام کو فوری ریلیف کی فراہمی وزیر اعظم کی اولین ترجیح ہے، کمشنر۔ گیپکو کے 8 ایکسچینج کی سپرنٹنڈنٹ انجینئر کے عہدے پر ترقی۔ سگریٹ نوشی کے مضر اثرات سے آگاہی کے لیے ٹاسک فورس برائے ٹوبیکو کنٹرول کا اجلاس کل ہوگا۔ امتحانات، ایجوکیشن بورڈز کی طرف سے فیسوں میں کوئی ریلیف نہ مل سکا۔ باہمت بزرگ پروگرام، رجسٹرڈ افراد میں 2000 روپے وظیفہ کی ادائیگی شروع۔ مینار پاکستان میں پی ڈی ایم کا جلسہ سلیکٹڈ ٹولے کے خلاف ریفرنڈم ثابت ہوگا، زبیر چیمہ۔ ڈی پی او حافظ آباد کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے۔ 262 پائلٹس کے لائسنس جعلی ہونے کی معلومات غلط تھی، ملکیت شخص کو بہت نقصان، احتساب ضروری، کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا، جسٹس اطہر۔ جو بائیڈن کو پینٹاگون تک رسائی مل گئی، سیاہ فام جنرل آگسٹن
وزیر دفاع نامزد۔ اپوزیشن ارکان کا احتجاج، خیبر پی کے حکومت کی جانب سے چائے کیک سے توازے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن کیانی کی اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس محسن کیانی کی طبیعت ناساز، اہم کیسز کی سماعت ملتوی۔ مال روڈ ریڈ زون جلسوں کا معاملہ بل ہائی کورٹ پیش، 1 ماہ میں قانون بن جائے گا۔ حکومت خلاف ورزی پر 5 برس قید، 10 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ کشمیر پر پسپائی سے معیشت کی بربادی تک حکومت کی کارکردگی واضح ہے۔ فوج کے مؤثر اقدامات سے بلوچستان میں پائیدار امن قائم ہوگا۔ ماحول کو نقصان پہنچانے والا خود امریکہ ہی ہے۔ خیبر پی کے میں کرونا صورتحال پر ٹاسک فورس کا اجلاس، وزیر اعلیٰ، کور کمانڈر پشاور کی شرکت۔ ری فنانس اسکیم کے تحت 657.88 ارب کے قرضے 1 سال کے لیے مؤخر، اسٹیٹ بینک۔ بلوچستان تربت کے مختلف علاقوں سے 5 افراد کی نعشیں برآمد، گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ لیگی وفد کی ہیومن رائٹس کمیشن کے عہدیداروں سے ملاقات، حکومتی ناانصافیوں کی رپورٹ پیش۔ لاہور، اسلام آباد سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں آج موسم سرد اور خشک رہے گا۔ ٹریفک حادثات، سرگودا میاں بیوی شیخوپورہ دینا میں 22 افراد جاں بحق۔ باسمتی چاول ملکیت کا تنازع، پاکستان نے بھارت کے جھوٹ کا یورپی یونین میں جواب جمع کرا دیا۔ سی پیک کے تحت گوادر کی صنعتوں سے ملکی برآمدات میں اضافہ ہوگا، سی پیک حکام۔ ملازمہ پر تشدد، گرفتار سسر ساس نے داماد بیٹی کو بچانے کے لیے تشدد کا اعتراف کیا۔ موسم، آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.7 اور کم سے کم 12 رہا۔ آج طلوع آفتاب 6:50 پر ہوا، جبکہ غروب آفتاب 5 بجے ہوگا۔ خبروں کا سلسلہ ختم۔ ناظرین سامعین، آج کا خبروں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اگر یہ سلسلہ پسند آئے تو کمنٹس میں اپنا ضرور اظہار کیجیے، اور اگر پسند آئے تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آئندہ نوٹیفیکیشن بلا تاخیر پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب دوستوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں مجھے بھی شامل کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔